السلام علیکم۔ اب کی بار بس میں سوار لوگوں کی زبانیں اور رنگ بھلے ہی الگ تھے، پر مقصد ایک تھا کہ العلا کے مضافاتی مقام ہجرہ کے تاریخی بقایا جات کی خاک ٹٹولی جائے اور یہ جانا جائے کہ کئی ہزار سال قبل بنی نوع آدم کا رہن سہن، غار میں رہنے والے انسان کا تمدن کیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہمیں ایک اور بس میں سوار کیا گیا تو بس صحرا کے ایسے گھپ اندھیروں سے گزری کہ حالانکہ یہ رات کے اوائل پہر تھے، پر سوائے ستاروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہمیں جس جگہ پر اترنے کو کہا گیا، پہلی نظر میں وہ ہمیں سیارہ زمین کا حصہ نہیں لگا۔ جدید طرز حیات سے کئی ہزار سال پہلے کا غار کی زندگی والا مسحور کن منظر تھا۔ موسم کے اعتبار سے دلکش نباتینی لباس اوڑھے مرد و زن کے ایک فریق نے ہمیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ پھر ریتلے پتھریلے کم روشنی والے راستوں سے گزرتے ہوئے سفری رہنما نے ہمیں نباتینی ثقافت کی انگلش اور عربی زبان میں تاریخ بتائی۔ سب لوگ ان کی بتائی جانے والی معلومات کو بغور سن رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عرب اور مغرب کے درمیان ہونے کی وجہ سے ہجرہ اپنے وقت کا انتہائی مصروف مقام تھا، جہاں تجارتی اور تہذیبی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ اس اندھیر نگری میں کافی دیر پیدل چلنے کے بعد ہم جس جگہ پہنچے وہاں پر مزید آگے لے جانے کو تیار تھیں قدیمی پر خوبصورت بگیاں۔ یہاں کے کوچوانوں نے بھی اس مقام کے مطابق پہن رکھے تھے مختلف انداز کے کپڑے۔ ہم بھی 1-2 گھوڑوں والی بگی میں سوار ہو گئے۔ بگی چلی تو سکوت اور ظلمت میں گھوڑوں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آواز کا ایک منفرد اور مسحور کن صوتی اثر تھا۔ چلتے چلتے ہم جا پہنچے ہجرہ کے ان محلاتی غاروں کے پاس، جہاں پر وہاں کی حکمران اشرافیہ رہا کرتی تھی۔ یہاں پر ریتلے فرش اور پہاڑی چٹانوں پر برقی روشنیوں کو ایسے انداز میں ترتیب دیا گیا تھا کہ یہ سب جیسے کوئی اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہے تھے۔ تھوڑا اور آگے چلے تو میزبانوں کی ٹیم نے لبان کی خوشبو والے بخاخ سے ہمارا استقبال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عرب کی خوشبو والی یہ روایت 4000 سال پرانی ہے۔ یہاں جگہ جگہ اونٹ بیٹھے تھے جیسے سامان باندھ کر قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہو۔ یہاں ہر سیاح کے چہرے پر خوشگوار احساس کی حیرت تھی۔ روشنیوں سے بنائی جانے والی پگڈنڈیوں پر سے گزرتے ہوئے سب تصویر کشی کر رہے تھے اور اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ فطرت کے اس حسین نظارے کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب ہم غاروں کے مزید قریب ہوئے تو جہازی طرز کے خوبصورت کنندہ کاری والے دروازوں کے سامنے روایتی انداز میں کھڑے دربان بالکل کسی فلمی منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ چل پھر کر جب تھوڑا تھکن کا احساس ہوا تو ہمیں کھلے آسمان کے نیچے ایک ایسے ریسٹورانٹ میں بٹھایا گیا جہاں ہزاروں سال پرانے انداز کے قدیمی برتنوں میں کھجوروں اور مشروبات سے ہماری توازے کی گئی، جبکہ پس منظر میں ہلکی آواز کی موسیقی بھی خوشگوار احساس پیدا کر رہی تھی۔ بہرحال وہاں ایسا ماحول تھا کہ واپس آنے کو جی نہ کرے، پر پھر بھی وہی ہوا۔ جو ہی مزہ آنے لگا شہزان کی بوتل ختم ہو گئی اور ہم بگیوں اور بعد میں بسوں میں سوار ہو کر واپس العلا آ گئے۔ کیسی لگی آپ کو ہجرہ ان ڈارک کی یہ سیر؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔